کہا میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ شادیاں کرو تاکہ قیامت کے دن میں کثیر امت ہونے پر دوسری امتوں پر فخر کر سکوں۔ جو شخص طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، اور جو نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، چونکہ روزے رکھنا اسے حرام کاری سے بچاوے گا۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنی فزارہ کی ایک عورت نے 2 جوتی مہر پر نکاح کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو اپنی جان و مال سے 2 جوتی مہر پر راضی ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں راضی ہوں۔ وہ کہتے ہیں تو آپ نے اس نکاح کو درست قرار دے دیا۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں وہ اس کے لیے کافی ہو گئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو علم حاصل کرنے کے ارادہ سے کہیں جائے تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو جمعہ کی نماز کے لیے آئے وہ پہلے غسل کر لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھی تو میں نے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا افضل ہے سوائے خانہ کعبہ کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورت میں ایک آیت ہے، یہ قرآن کی ساری آیتوں کی سردار ہے، اور یہ آیت آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اس کو موت کے بارے میں تسلی دو، بے شک یہ بات کوئی چیز رد نہیں کرتی لیکن مریض کو خوش کرتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص حلال مال سے صدقہ دے اور اللہ تعالیٰ تو حلال ہی قبول کرتا ہے، اس کے صدقہ کو دائیں ہاتھ میں لیتا ہے گرچہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ صدقہ رحمان کی ہتھیلی میں بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب والا وہ جہنمی ہوگا جس کے تلوے میں 2 انگارے ہوں گے جن سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازہ پر نہر جاری ہو جس میں روزانہ 5 دفعہ وہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کوجیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ بھی نہیں باقی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خطاؤں کو دھوتا اور مٹاتا ہے۔